بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے کے دوسرے آیت سے ہوا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو وعدے کیے ہیں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کے، وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یصلون ما امر اللہ، صلہ رحمی، رشتے ناطے جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جو رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جن کے جوڑنے کی حدیث میں یہ فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی رشتے ناطے جوڑتا ہے زندگی میں برکت، روزی میں برکت، بری موت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عقل مند نیک لوگوں کی خوبیوں میں سے یہ خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے خاطر مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے اس پر صبر کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خوبیاں رکھنے والے جنت کی خوشخبریاں ہیں اور یہ جنت کے وارثین ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، فرشتوں کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی اور ان کو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو سلام پیش کریں گے۔ اسی رکوع کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بد نصیب اور بدبخت لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں، اور ان کی بری عادتوں کو تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑتے ہیں، رشتے ناطے بجائے جوڑنے کے توڑتے ہیں اور معاشرے میں جھگڑے کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ کی تاثیر کو بیان فرمایا ہے کہ اس کی برکت سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب کثرت سے کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تاثیر بیان فرما رہے ہیں کہ دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے دل ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر اس کو اطمینان نہ ملے، سکون نہ ملے تو سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ دل مطمئن ہو، جسم سکون میں رہتا ہے، پیٹ خالی ہو تب بھی سکون میں ہوگا، لیکن اگر دل مطمئن نہ ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، تب بھی انسان بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کی غذا اور اس دل کو اطمینان اور سکون کا جو راستہ بتایا ہے وہ ذکر بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی تو تعداد رکھی ہے، 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، لیکن ذکر اللہ کی کوئی تعداد نہیں۔ جتنا چاہو، جو جتنا چاہے اپنی زندگی میں سکون لانا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین کی حالت یہ ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ ہم چلا دیتے یا قرآن کے ذریعے مردہ بھی زندہ ہو جاتے، تب بھی یہ اس قرآن پر ایمان نہ لاتے۔ یعنی ان کے اوپر ان کے دل اتنے سخت ہیں اور ان کا ضد اور عناد اس قدر ہے کہ قرآن کی اگر یہ اتنی ساری برکتیں بھی دیکھ لیتے تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ آگے مشرکین کے اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں کہ یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ یہی صرف یہ نبی نہیں بلکہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب اسی طرح کی زندگی گزارتے تھے، سب کی بیویاں بچے بھی تھے اور سب کھاتے پیتے تھے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں کہ کھائیں نہ پئیں نہ اور شادیاں نہ کریں۔
اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ذکر فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ نعمتوں کو بڑھانے کا یہی ایک راستہ ہے کہ نعمتوں پر شکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات انسان پر ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں باقی رہیں اور میں ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو برتتا رہوں، یہ سب میرے پاس رہیں، تو پھر ان نعمتوں کو باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بتا رہے ہیں کہ شکر کرتے رہو، نعمتیں باقی بھی رہیں گی، نعمتوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ جب نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جب ناقدری اور ناشکری اور غلط راستے پر خرچ کیا جاتا ہے تو پھر یہ نعمتیں سلب ہو جاتی، چھین جاتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اے اللہ میں نعمتوں کے چھن جانے سے، سکون کی زندگی اللہ کی نعمت ہے، بیوی بچے اللہ کی نعمت ہے، روزی روزگار، کام کاروبار، نوکری، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو انسان پر عجیب قسم کی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں نعمتوں کے چھن جانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی حالت کو ذکر فرمایا ہے کہ حشر کے میدان میں شیطان کے جو پیروکار ہوں گے، جو دنیا میں شیطان کی بات مانا کرتے تھے اور غلط کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے شیطان کو پکڑ لیں گے اور اس سے کہیں گے دنیا میں تو ہمیں ورغلاتا تھا، بہکاتا تھا، آج ہم سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں بچا۔ تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ کا کیا وہ وعدہ تو پورا ہو گیا اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا نہ کر سکا۔ اور آگے شیطان کہنے لگا کہ اگر میں نے تمہیں دنیا میں بہکایا تھا تو میں نے تو صرف تمہیں بہکایا تھا، ایک وسوسہ اور ایک خیال تمہارے دل میں ڈالا تھا، میں نے کوئی زبردستی پکڑ کر تمہیں تھوڑی کسی گناہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں برائی کی طرف بلایا تھا، تم نے میری بات بڑی جلدی مان لی تھی۔ کیوں مانی تھی میری بات؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، بلکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو، غیروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی طاقت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک شخص جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو کلمہ طیبہ کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو مثال دے رہے ہیں کہ ایک درخت کی سی مثال ہے۔ ایک درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو، اس کا پھل بھی خوب زبردست ہو اور لذیذ ہو، اور وہ درخت بھی دیکھنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہو، تو وہ کتنا اچھا اور بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ کی بنیاد ایمان بھی مضبوط ہے، اور ایمان اور کلمہ طیبہ خوب پھلدار درخت ہے کہ صاحب ایمان کو کلمے کا پھل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی جنت کی شکل میں ملے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، کلمہ کفر، یہ اس کی مثال ایک خبیث درخت سے دی ہے، ایک گندے درخت سے، کہ جس کی نہ جڑ مضبوط ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پھلدار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی کی دعاؤں سے ہمیں دعاؤں کا طریقہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے تھے ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی بچوں کو ایک ویران وادی میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں کوئی نہ انسان اور نہ ہی زندگی کا کوئی سامان۔ مکہ آباد ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا تھا، اس وقت وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی کیفیت عجیب تھی کہ میں اپنی اولاد کو اس طرح یہاں پہ بے سہارا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے دعا مانگی، دو دعا مانگی تھی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو عبادت گزار بنانا، نمازی بنانا، عبادت گزار بنانا، اور دوسری دعا یہ مانگی تھی
معیشت کا بندوبست، یعنی ان کی کھانے پینے کا بندوبست کر دینا، اور ان کے لیے کوئی کھانے پینے میں کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہو۔ ہم بھی جب اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگا کریں تو دین بھی مانگا کریں، دنیا بھی مانگا کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دنیا کی زیادہ فکر کرتے ہیں اور دین کی ذرا سے بھی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے معلوم چل رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے دین مانگا۔ جب ہماری اولاد دیندار ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے، اور جب ہم اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنائیں گے تو دنیا بھی ان کی خراب ہو جائے گی، اس لیے پہلے ان کی دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ نیک بندے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یعنی اپنے لیے بھی دعائیں کرنا اور اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور ساری امت مسلمہ کی دعا کرنا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا بھی احساس ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، بلکہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو پہلے وہ دعا اس کے حق میں قبول کی جاتی ہے، بعد میں دعا دوسرے کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، مال چھینتے ہیں، عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان ظالم سے غافل نہیں ہیں، ہم ان ظالم کے ظلم سے، ان ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہیں، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب ہم پکڑیں گے تو ساری دنیا ان کا تماشا دیکھے گی۔ ظالم اپنے ظلم میں، اپنی طاقت کے نشے میں، غرور اور تکبر میں لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، جب پکڑیں گے تو یہ سنبھل بھی نہیں سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت سے متعلق فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا، جہاں مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس وقت مجرمین لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، تھوڑے دن کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم اب جا کر نبی کی بات بھی مانیں گے، دعوت کو بھی قبول کریں گے، دین کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے، لیکن اس وقت کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ آگے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ان لوگوں کا ذکر، ان نادان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے اور ایمان سے محروم رہے، یعنی ایمان سے محروم رہے، کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے، کفر کی حالت میں زندگی گزارتے مر گئے۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو ایمان کی قیمت کا معلوم چلے گا کہ وہاں تو کامیابی ایمان پر ملے گی، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے، اس وقت وہ کافر لوگ تمنا کریں گے حشر کے میدان میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی دنیا میں اسلام قبول کر لیتے۔ اس لیے مسلمانوں کو نعمت اسلام کی خوب قدر بھی کرنی چاہیے اور خوب شکر بھی کرنا چاہیے۔ اس نعمت اسلام اور دین اسلام اور شریعت اسلام اور تعلیمات اسلام کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات گزارنی چاہیے، قدردانی کے ساتھ گزارنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اسی نعمت اسلام پر اللہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کر رہے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری میں لیا ہے اور اپنی ذمہ داری کا اعلان بھی کیا ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابیں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی آسمانی کتاب محفوظ نہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لی۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے بچوں میں معصوم سے بچے ہوتے ہیں جن کو اپنی مادری زبان بھی صحیح سے بولنا نہیں آتی، لیکن قرآن کریم ان کے سینوں میں پورا محفوظ ہو جاتا ہے، پورا قرآن کریم ان کو یاد ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زبان سے اچھا قرآن کریم کی پڑھا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایک معجزہ رکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا منا بچہ 30 پاروں کی کتاب کو
اپنے سینے میں ایسا محفوظ کرتا ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے تو زبر زیر کی بھی غلطی نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولادوں کے سینوں میں اللہ کے کلام محفوظ ہوتے ہیں اور ان کے سینے اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے قبول کر لیے گئے ہیں۔ اللہ ان کی اولادوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ اسی سے متعلق حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھا دو تاکہ ان کے سینے میں قرآن کریم اتر جائے، پیوست ہو جائے، پھر کوئی بھی تعلیم حاصل کرے گا تو اس تعلیم کا برا اثر اس کے سینے میں نہیں آئے گا بلکہ وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح خوش نصیب ہیں وہ طبقہ جس نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمات کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور امت کو ایسے طبقے کی قدر کرنی چاہیے جن کی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے کلام کی اشاعت کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی خوب مہمان نواز تھے۔ جب کوئی ان کے پاس آتا تو بغیر کھانا کھائے نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی دشمن ہے جبھی میرا کھانا نہیں کھا رہا، کیونکہ عربوں میں رواج تھا کہ جس کا نمک کھا لیا اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، یعنی جس کا کچھ کھا لیا اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ آج ہمارے ماحول میں تو ہمارے معاشرے میں تو عجیبی بات ہے کہ کھا کر بھی نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی اپنے محسنین کو بھی ستاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میرا کھا نہیں رہے، لگتا ہے یہ مجھے کچھ نقصان پہنچانے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا لا توجل انا نبشرک بغلام حلیم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سالوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ انسان کو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کیسی ہی مشکل ہو، کیسی ہی ضرورت ہو، کیسے ہی پریشانی ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں چھوڑنی نہیں چاہیے، اہتمام سے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ انسان کی ضرور حاجت اور مراد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کب تک مانگتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یوں مانگا اور دعا قبول ہوئی تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے کب تک مانگتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض بندے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے رہتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اس کی دعا قبول کر لی تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کا رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کو اللہ سے مانگنے کی عادت پیدا ہو جائے اور اللہ سے مانگنے کی لذت نصیب ہو جائے۔ اس لیے دعاؤں میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ اپنے سے مانگنے کی لذت نصیب فرما اور مخلوق کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہے ہیں کہ جو میں نے اپنے دشمنوں کو دنیا دی ہوئی ہے، دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں نے اپنے دشمنوں کو دی ہے۔ ایمان والے اس دنیا کی دولت پر نظریں نہیں اٹھاتے، للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس تو اتنی دنیا ہے وہ تو کافر ہے، اس کے پاس تو اتنی دنیا ہے وہ تو گنہگار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، ان کافروں کی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو۔ اس مضمون کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال فرمائے، لا تمدن عینیک، فرمایا کہ کافروں کی ترقی اور مال و دولت کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، اور نیک بندوں سے نظریں نہ ہٹاؤ، نیک بندوں سے، نیک لوگوں سے، ایمان والوں سے نظریں نہ ہٹاؤ اور کافروں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم دنیا دار کو دیکھو گے تو تمہارے اندر دنیا کی حوث بڑھے گی، بے چینی اور بے سکونی بڑھے گی،
اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو گے تو تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا کہ یہ کتنے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ ہم بھی ایسا سکون اور اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نسخہ دے رہے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ۔ انسان ہے، زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، دشمنوں کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے کبھی کبھی ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نسخے دیے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان کے لوگوں نے بھی ستایا، مکہ کے لوگوں نے بھی ستایا، اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی ستایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کو جب یہ لوگ ستایا کریں تو آپ کثرت سے میرا ذکر کیا کریں، تسبیح پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ اور دوسرا نسخہ یہ دیا کہ کثرت سے نماز پڑھا کریں۔ تو یہ 2 نسخے ہیں۔ انسان جب بھی کسی کی طرف سے کسی کا ڈر، خوف یا کسی کے ستانے کی وجہ سے پریشان ہو تو یہ 2 کام اہتمام سے کرنے چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ 2 نسخے دے رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہی 2 نسخے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیحات بڑھا دینے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام بڑھا دینا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو غم اور دکھ اور دشمنوں کی طرف سے جو حملے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کفار کی سوچ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو بیٹے دیتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کو بیٹیاں دیں تو یہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ جب ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں بلکہ ان کے چہرے مرجھاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹیاں اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ ظلم تھا، زیادتیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی قدر و قیمت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے 1 بیٹی پرورش کری وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کری وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی آپ نے فضیلت بیٹی کی پرورش پر بیان کری کہ بیٹی کی پرورش کرنے والا، اس کی اچھی تربیت کرنے والا، اس کو بڑا کر اس کو شوہر کے حوالے کرنے والا کل یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔